الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر آج محرم الحرام کی تاریخی اور دینی اہمیت کے اوپر گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد آپ لوگ لائیو کالز کر کے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 36 سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سال کے جو مہینے ہیں ان کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اور یوم خلق السماوات والارض، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو جو کیلنڈر اس دنیا کے لیے سیٹ کیا، تو زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر دیا وہ 12 مہینے کا کیلنڈر تھا۔ اور یہ کیلنڈر چاہے شمسی ہو یا چاہے قمری ہو، یعنی جیسے کہ جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے ہمارا، وہ ہم چاند کے اس جو تاریخیں ہیں اس سے ہم اپنا کیلنڈر لے کے چلتے ہیں، اور جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ اسے شمسی کہتے ہیں، یعنی وہ سورج کی اس کے اوپر جو ہے نا اس کی جو موومنٹ ہے اس کے مطابق اس کے 360 دن بنتے ہیں یا 365 دن بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے سال کے یہ ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر پہلے ہی سیٹ کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ محترم اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے 3 مہینے تو جو ہے وہ حج کے لیے ہیں، حج اور عمرے کے لیے، ایک مہینہ جو ہے وہ حج سے پہلے والا، اور ایک جو ہے نا پھر حج کے بعد والا، جیسے یہ محرم ہے ذی الحج، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ رجب۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم کر دیا، اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، 4 ان میں سے محترم مہینے ہیں، اور انہی 4 محترم مہینوں میں محرم الحرام بھی ہے جس میں آج ہم موجود ہیں، اور اس کی اب 2 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ مہینہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے محرم الحرام۔ اور فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین ہے، یہ بالکل واضح اور مضبوط دین ہے، یعنی یہ شریعت کا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے جو پختہ ہے، واضح ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو حرام قرار دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو محترم ٹھہرا دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق کیے تھے اسی وقت یہ طے کر دیا تھا کہ سال کے جو 4 مہینے ہیں یہ محترم ہوں گے، یہ احترام والے ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے اور مکہ المکرمہ میں تشریف لانے سے پہلے بھی جو مکہ کے قریش تھے وہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے ہاں بھی حج اور عمرے کا کوئی سلسلہ کسی نہ کسی طریقے سے چل ہی رہا تھا، اگرچہ اس میں انہوں نے کئی چیزیں اضافی اس میں ڈال دی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ وہ 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اگر جو ہے نا وہ ان کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو اس سے جنگ نہیں کرتے تھے، یہ امن کے مہینے تھے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا خاص طور پر حج کے لیے اور عمرے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ آج کل تو ہم
4 6 8 10 घंटे में बाई एयर पहुंच जाते हैं मक्कातुल मुकरमा। लेकिन उस ज़माने में कम से कम भी 3 महीने 4 महीने पहले जो है ना लोग चलते थे, जो कम से कम जो करीब तरीन के इलाकों के थे, जो दूर दराज वाले थे उनको तो जो है ना वो साल साल भी लग जाते थे। वो ये महीने इसलिए रखे गए थे कि जो लोग हज और उम्रे के लिए आने वाले हैं उनके लिए आसानी हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई जंग ना हो रही हो, ताकि रास्ते बिल्कुल खुले हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये है फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, और इस इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो, यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, कत्ल और गारतगरी ना करो, जंग और जिदाल ना करो। अ, ये अगर तुम करोगे तो गोया कि अपनी ही जानों के ऊपर तुम जुल्म ढाओगे। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो मुहर्रम उल इहराम है, ये कोई ऐसा महीना नहीं है कि जो अभी इसको मोहतरम करार दिया गया हो, या किसी ख़ास वाक़ये की वजह से इसको मोहतरम करार दिया गया हो। और फिर इस आयत के ख़िताब फरमाया वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अच्छी तरह जान लो, अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। तो गोया कि जिस जिस तरह से रमज़ान का महीना इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है, जिस तरह ज़िल हज का जो महीना है उसमें हज के ज़रिए से और कुर्बानी के ज़रिए से हमारे अंदर तकवा पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मुहर्रम अल इहराम का महीना है, इसमें भी हम तकवा की दौलत को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, उस तकवा को हासिल कर सकते हैं। तो वो तकवा क्या है? ये दरअसल फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की गुफ्तगू का मौजू होगा, और इसमें हम फिर डिटेल से बात करेंगे कि तकवा के क्या-क्या पहलू हैं, जो इस महीने में हम उनको हासिल कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं, और अपने ईमान में इज़ाफ़ा कर सकते हैं, अपने अमाल साले और नेकियां उनको हम बढ़ा सकते हैं। और किस तरीके से इस साल जो नया इस्लामी साल है, इसके आगाज़ में एक दफ़ा फिर हम एक अज़्म नो से, एक नए अहद से, एक नई उमंग से, एक नए जज्बे से हम अपनी इस्लाह, अपने घर वालों की इस्लाह और अपने ख़ानदान और फ़ैमिली के साथ-साथ अपने माहौल और माशरे की और उम्मत मुस्लिमा की भलाई और बेहतरी के लिए हम मुख्तलिफ़ कोशिशें और काविशें हम कर सकते हैं, एक आगाज़ हम कर सकते हैं। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़रामीन और अहादीस मौजूद हैं मुहर्रम अल हराम के बारे में। ख़ास तौर पर आपने ये फ़रमाया कि ये जो है वो वहुव शहरुल्लाहुल मुहर्रम, ये अल्लाह ताला का हराम करदा ये महीना है। मुहर्रम के जो मानी हैं वो एक तो ये है कि इसमें लड़ाई और जंग और किसी पे जुल्म और ज़्यादती, किसी भी मोमिन पे या किसी भी इंसान पे कोई भी जुल्म करना, उसको हराम करार दिया गया। जुल्म करना या ज़्यादती करना, ये तो सारा साल ही और साल के 12 महीने और सारी ज़िंदगी हर मोमिन पे ये हराम है कि वो किसी दूसरे मोमिन पे, मुसलमान पे, मर्द औरत पे जुल्म करे, या किसी भी इंसान पे, हत्ता कि किसी जानवर पे भी जुल्म करना, उसको मना करा दिया गया है। यहाँ भी कहा गया है इस आयत में भी फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, कि इन 4 महीनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो। लेकिन ये है कि इन महीनों में, यानी मुहर्रम के महीने में गुनाह करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है ना वो कोई भी गुनाह करता है किसी जगह, तो वो गुनाह तो ज़ाहिर है कि गुनाह ही है, लेकिन अगर वही गुनाह वो मस्जिद में आकर करता है, तो उस गुनाह का की सज़ा ज़्यादा होगी, चूँकि जो जगह है, उस जगह के एतबार से वो सज़ा उसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ज़ुल्म का काम है, ज़्यादती का काम है, वो हर जगह साल के हर दिन में, हर महीने में वो गुनाह का काम है, ज़ुल्म का, ज़्यादती का काम है। लेकिन अगर मुहर्रम अल हराम के अंदर किया जाएगा, या रमज़ान में किया जाएगा, या जो है वो ज़िल हज में किया जाएगा, तो फिर उसका गुनाह ज़्यादा होगा। इस लिहाज से एक मानी तो मुहर्रम अल इहराम के ही हो गए। लेकिन इसके अलावा मुहर्रम हरम से भी है, जिसके मानी एहतराम के हैं, इज़्ज़त के हैं, फ़ज़ीलत के हैं, मर्तबे के हैं, एक बुलंद मकाम के हैं। तो इसको शहरुल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह का महीना है। और इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि जो अदल व इंसाफ़ है और ज़ुल्म से बचना है, और लोगों के साथ हमदर्दी है, खैर-ख़ाही है, भलाई है, वो अगर करना है तो वो भी दरअसल अ, अल्लाह ही के खौफ की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तक़वा की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तालीमात की वजह से ही दरअसल वो इंसान ज़ुल्म और ज़्यादती से बचता है। इसलिए इसको शहरुल्लाहुल मुहर्रम कहा गया है कि ये अल्लाह का मोहतरम महीना है। इसलिए अल्लाह के डर से, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत और फर्माबरदारी में अदल व इंसाफ़ किया जाए, ज़ुल्म और ज़्यादती न की जाए, और इसी तरीके से कोई जो गुनाह के काम है उनको छोड़कर नेकी की तरफ बढ़ा जाए।
اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر میں ملتا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور دیگر کئی صحابہ نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ المحرم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ جو ہے وہ یعنی اس میں فرق یہ ہے کہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس میں تو 9 ذی الحج تک روزے رکھنا وہ بہتر ہے، اور وہ زیادہ مستحب ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس مہینے میں ایک تو 10 محرم کا روزہ ہے، اس پہ میں الگ سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن 10 محرم کے علاوہ باقی پورے مہینے میں کسی وقت بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک نیکی کا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور اس کے اوپر جو سلف صالحین تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے جو نیک بزرگ تھے اس سے پہلے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین، وہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے، اس مہینے میں وہ روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا ایک کافی بڑا اجر بتایا گیا ہے۔ اب خاص طور پہ ہم ان حدیث کی طرف آ جاتے ہیں جس میں 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت بھی جو حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اس میں ایک یہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں چونکہ اہل کتاب کے 3 بڑے قبیلے موجود تھے، یعنی یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے موجود تھے، جس میں بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے، تو وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، معلومات کروائی کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن فرعون غرق ہوا، تباہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو، 6 لاکھ یہودیوں کو لے کر مصر سے فلسطین کے اندر، بلکہ صحرائے سینا کے اندر داخل ہو گئے، یعنی ان کو آزادی مل گئی۔ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں آزادی ملی فرعون کے ظلم سے، تو وہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں، ان کی جو ٹیچنگ ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو دین ہے، وہ تو اس کو زندہ کرنے والے ہم ہیں، اور اسی دین کو لے کر اب میں آگے چل رہا ہوں۔ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی کی ہم شکرانے کے طور پر ہم بھی روزہ رکھیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر اس میں خاص طور پر ایک خاص ہدایت فرمائی ہے، جس میں ایک بڑا اہم ہدایت ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے بتایا کہ یا تو 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جائے، یا پھر یہ ہے کہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے رکھے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا۔ تو یعنی کسی بھی غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنا، ان جیسے عمل کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ نے روزے جیسا جو نیک عمل ہے اس میں بھی یہ ایک ڈسٹنکشن، ایک فرق پیدا کر دیا کہ ایک ہی دن روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 2 دن رکھا جائے۔ تو آج ہم جو غیر مسلم ہیں، جو ان کی کتنی چیزیں ہیں ان کو ہم کتنے شوق سے ان کی ہم کاپی کرتے ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ ڈریس جو جیسے پہنتی ہیں، ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ ہیئر سٹائل بناتے ہیں، یا اس طریقے سے جو ہے نا اور دیگر ڈریسنگ کرتے ہیں، یا اور کئی فیشن ہیں جو ہم ان سے لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کسی قوم کی جو مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے، چاہے وہ آپ 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، تو یہ جو روزہ ہے اس کی فضیلت میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو ایک روزہ ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ مومن ہے، مومنین اور مومنات ہیں، اہل ایمان ہیں،
وہ اگر وہ اس میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، 1 یا 2 دن کا جو روزہ وہ رکھتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے یہ روزہ، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی نیت اور ارادہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور اس مہینے کی دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، تو بہت ساری جو ہے نا وہ تاریخوں پہ بحث ہوئی، اور پھر یہ آخر میں فیصلہ ہوا کہ جو اسلامی مہینہ ہے اس کا آغاز ایک تو ہجرت سے ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہوگا۔ تو گویا کہ اسلامی سال یا نیا ہجری سال جو ہوگا اس کا آغاز ہمیشہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا نیا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں ایک اس طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں جو الفاظ کہے گئے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو آیت شروع میں پڑھی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کے جو آخری الفاظ ہیں، تو اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ تقوی کس انداز سے ہم اپنے اندر تقوی کے سیڈ یا بیج ہم بو سکتے ہیں، اور اپنی شخصیت کے اندر وہ تقوی کو ہم گرو کر سکتے ہیں، اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، تقوی کو ہم ترویج دے سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک اس میں ایک اہم ترین جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس کا ہم عزم کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اس مہینے میں، خاص طور پر 10 محرم یا اس سے پہلے جو جمعہ آئے، جو بھی دن ٹائم ہمیں مل جائے، 2 رکعت ہم اسپیشل پڑھیں، اور پھر ہم بیٹھ کر غور کریں چند منٹ کے لیے کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا ہم نے جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتیاں کی، اپنے کوتاہیاں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسب، اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا اپنا جو پرسنل محاسبہ ہے، ذاتی جو احتساب ہے، یہ گویا یہ جو شہر المحرم ہے، اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ، اور یہ جو نیا سال ہے، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کا ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں نمازوں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اسی طرح گھر والوں کے اہل و عیال کے جو حقوق ہیں، بچوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، اس میں کیا کیا ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور کیا کیا ہماری کمیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہوئی ہیں، اور پھر ہم بیٹھیں اور 2 رکعت اسپیشل نفل پڑھ کے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اور یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ آنے والا جو یہ نیا سال ابھی شروع ہے، اس کو ایک نئے عزم سے، ایک نئے ارادے سے، ایک بہترین نیت سے اور شوق سے اور ذوق سے ہم اس کا آغاز کریں، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں تھی پچھلے سال میں، ان کو ہم جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا ایک نیا ٹائم ٹیبل مرتب کریں، اپنے لیے ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون سی جو اچھی صفات ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ مثلاً ہمیشہ سچ بولیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، چیٹنگ نہیں کریں گے۔ تو اس میں آپ یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم میں جو بڑا اہم واقعہ ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور یزید کے خلاف ان کی جو جنگ ہے اور ان کی جو مارکہ ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس پہ آگے بات تفصیل سے میں کروں گا، لیکن یہ ایک اصولی بات یہاں پہ یاد رکھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یزیدیت دراصل ایک رویے کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے جو ہر دور میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبر سے، ظلم سے، زیادتی سے کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیا جائے ناجائز ذرائع سے، اور پھر یہ کہ لوگوں پہ ظلم کیا جائے، عدل و انصاف نہ کیا جائے۔ اور حسینیت یعنی وہ یہ ہے کہ یہ وہی پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، محبت ہو، شفقت ہو، عفو ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، لوگوں کو عطا کرنا ہو، اور دین اسلام کے لیے قربانی دینی ہو، اور اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہو۔ یہ دراصل اس سال میں خصوصاً جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اور 10 محرم کو یہ ہوا ہے، اس کی اپنی تفصیلات تو اپنی جگہ ہیں کہ وہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کی کیا کیا ڈیٹیل ہیں، لیکن اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو تقوی کی جو ایک چلتی پھرتی تصویر ہے اور تقوی کا جو ایک عملی نمونہ ہے، وہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم نے پچھلے مہینے میں وہ نمونہ دیکھا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور ان کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اور جو یہ جو مہینہ ہے
اس میں تقوی کی جو چلتی پھرتی تصویر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہم درود بھی بیچتے ہیں۔ اور یہ جو تقوی کی تصویر ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں، اور یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے حضرت حسنین کریمین کی زندگی میں، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی میں یہ وہ تقوی کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کر دی اور اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس میں جہاں ہم 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے، چاہے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں اور بھی فضائل ایسے آئے ہیں کہ جیسے روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کے اوپر جو رزق ہے وہ کھلا کرنا چاہیے، خوشخدگی اس میں پیدا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو جو باقی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اس مہینے میں بھی جو بھی مظلوم ہیں، جو بھی کمزور ہیں، جو بھی لوگ دبے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرنا، ان لوگوں کے لیے ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو مدد کرنا، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس نئے اسلامی سال کے شروع میں ایک نئی امنگ سے، ایک نئے انداز سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے موقع فراہم کرتا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس میں کہا کہ جو اپنی بخشش کروا سکتا ہے بخشش کروا لے، اور پھر اس کے بعد ابھی یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے ذی الحج کا مہینہ، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا، پورا ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہے کہ لوگ حج کریں، عمرہ کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ اکبر میں لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر اسی پچھلے مہینے میں ہم نے جو ہے وہ خاص طور پر جو قربانی ہے، قربانی جیسی جو بہت بڑی ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی، تو وہ جو قربانی کی سنت میں زندہ کی، اور اسی کا تعلق پھر محرم کے ساتھ جا کر جڑتا ہے کہ وہ قربانی اور وہ جو چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو روک دیا اور ایک مینڈا جنت سے بھیج دیا اور امت کے اندر یہ قربانی کی رسم جاری کر دی۔ لیکن جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں وہ جو چھری ہے وہ چل گئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سر بھی قلم ہوا کربلا کے اندر دین کی خاطر، اور آپ کے جو ہے وہ 7 بیٹے نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے، یعنی آپ کے 6 بھائی بھی آپ کے ساتھ شہید ہوئے، جن میں خود حضرت عباس ہیں، اسی طرح سے ابو بکر بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، اسی طرح عثمان بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں۔ تو یہ جناب علی ابن عمر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اپنے بیٹے اس میں قربان ہوئے۔ یہ جو قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اپنے معصوم بچے کی قربانی بھی دی، اور اپنے خاندان کے جو 72 لوگ تھے اہل بیت کے وہ شہید کروائے۔ تو گویا کہ یہ محرم کا مہینہ ہمیں جس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ وہی ہے کہ جو سورہ اس میں الانعام میں کہی گئی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جب جنگ جاری تھی تو وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آپ کا سر اس وقت قلم کیا گیا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ ایک پیغام دے دیا ساری امت کو قیامت تک کے لیے کہ نماز بہت اہم ہے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے امن ہو، چاہے گھر میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، چاہے کاروبار میں ہوں، چاہے ایجوکیشن میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، تو نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور ان کے بھی یہ احکامات ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اور انہوں نے اپنے گورنروں کو بھی خط لکھا تھا کہ تمام جتنے بھی معاملات میں اس میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک محترم مہینہ ہے، ایک برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں
زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، ذکر و فکر اور عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی سے قطع تعلقی تو نہیں کر رہے، قطع رحم تو نہیں کر رہے، نماز کے معاملے میں ہم سے سستی تو نہیں ہو رہی، اللہ کے قرآن یا دین کے معاملے میں ہم سے سستی تو نہیں ہو رہی۔ یہ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ایک نئے عزم سے، ایک نئے جذبے سے ہم نے اس سال کا آغاز کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس قربانی دی۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے جو ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک میں بریک کے بعد آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اس پہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین، اسلام چینل اردو پر محرم الحرام کی دینی اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے آج گفتگو جاری ہے۔ بریک سے پہلے محرم الحرام کی جو اہمیت اور فضائل، اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، جدوجہد ہے، مشن ہے، اسٹرگل ہے، اور جو ان کا ایک شہادت ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، اور اس پروگرام کے اس حصے میں آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر کے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی چند آیات ہیں جو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آیات نمبر ہیں 59 اور 60 سے آگے یہ آیات ہیں سورہ مریم کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں اس پوری سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ان سارے نبیوں کے بعد ان کے جو کچھ وارث تھے ایسے جو بعد میں آئے، تو وہ ناخلف تھے، نالائق تھے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے یعنی نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات کی پیروی شروع کر دی، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جو توبہ کر لے اور جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ سورہ مریم کی آیات 59 یعنی 59 اور 60 یہ دو آیات ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا اہم اصول دیا گیا ہے، اور یہی وہ اصول تھا کہ جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں یہ قربانی پیش کی کربلا کے میدان کے اندر، اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اکثر لوگ اس کی جو مختلف پہلو ہیں ان سے واقف ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے خاص طور پر کہ یہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اور اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر یہ کہ خاص طور پر اس کا جو ایک بڑا اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ محض عام طور پر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی کسی اقتدار کی جنگ تھی کہ یزید تخت حکومت پہ بیٹھ گیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی حکومت چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف لڑائی کی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کے باقی خاندان کے بارے میں، آپ کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ دراصل ان کی پیشن گوئیاں ہیں جو کہ نبوت کے دلائل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں احادیث ایسی موجود ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں یعنی اس واقعے سے کم از کم 30 سال پہلے آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو میرے دو بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں حضرت حسن اور حسین، یہ دراصل دونوں جو ہیں وہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی قربانی پیش کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے پناہ محبت تھی، وہ ساری حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہیں، اور اس میں سے کچھ حدیث میں آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سفر کیا ہے، مدینۃ المنورہ سے پہلے وہ مکہ المکرمہ گئے ہیں، مکہ المکرمہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ آگے سفر کیا ہے، عراق کا سفر کیا ہے، اور عراق میں وہ کربلا تک جا کر پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے پھر ان کا وہ مارکا ہوا ہے۔ تو یہ جو سارے کا سارا پورا یہ جو مارکا ہے، یہ جو پورا واقعہ ہے، واقعہ کربلا، دراصل اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور مثلا ایک خاص طور پر جو اس میں جو نمایاں بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، اور یہ دونوں خلفاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، کہ دونوں کی بیٹیاں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، یہ دونوں حضور کی بیویاں ہیں، اور ان دونوں نے آپ سے اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرسٹ کزن تھے، یعنی جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن سے ہی جب حضرت علی چھوٹے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ہی حضرت علی نے اسلام قبول کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری عمر تھوڑی ہے، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں اس دین میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کی پرورش کی، اور جب جوان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی، جو اپنی شکل و صورت میں، اپنے اخلاق و کردار میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، ملتی جلتی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح خود فرمایا، اور خود آپ نے رخصتی بھی کی۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بہت چھوٹے بچے تھے، تو ایسی درجنوں احادیث ہمیں مل جاتی ہیں جس میں کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کے تو سواری کرا رہے ہیں، کبھی حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں، کبھی حضرت حسین کو بٹھاتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کیسی شاندار سواری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیکھتے ہیں کہ شاہ سوار بھی تو دیکھیں بڑے اعلیٰ ہیں اور بڑے بہترین ہیں۔ یہ محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، تو وہ ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ان کو کھلاتے تھے، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں، یعنی ایک نہیں بلکہ کئی حدیث، جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو جمعے کے خطبے میں حضرت حسن اور حضرت حسین جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے، اور آ کے ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا کر بٹھایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور موقع پہ فرض نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا، اور غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود یا کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا لمبا حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو پھر ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا سر اٹھا کے جب دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین وہ آپ کے کندھے کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی بچوں کو، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو نہ ہٹاؤ۔ تو یہ وہ محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں یہ تک الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو خاص طور پر، اور بلکہ دونوں کو یہ وہ کہتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور ایسے اپنے پاؤں پہ اپنے ٹانگوں پر ان کو رکھ کے ان کو جو ہے وہ جھولا جھلاتے تھے، اور پھر اٹھا کے اپنے سینے تک لے کر آئے، اور پھر ان کے ماتھے کو چوما، ان کے ہونٹوں کو چوما اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی تو محبت کر۔ تو یہ گویا کہ آپ نے شروع سے ہی ان دونوں بچوں کی تربیت اور ان کی جو ہے وہ خاص طور پر یہ کیا، اور پھر وہ حدیث بھی موجود ہیں جس میں آپ نے کہا کہ میرے یہ دونوں بچے یہ شہید ہوں گے کربلا میں، اور یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اور یہ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جو فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی ماں بھی بہت بہتر خاتون ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ان کے باپ ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی قابل احترام ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی درجنوں حدیث میں مل جاتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی۔ تو یہ اہل البیت کا پورا وہ خاندان ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو واقعہ جہاں آتا ہے کہ جہاں جو نجران سے عیسائیوں کو جو وفد آیا تھا، اس میں جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کی انہوں نے چیلنج کیا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تعالو تم آ جاؤ اور اپنی جانوں کو لے آؤ، اور نساءنا و نساءکم و بنانا و ابناکم، کیا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، اور اپنی جانوں کو لے کر آتا ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہل بیت کو لے کر آپ آئے تھے، تو وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان چار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جن کو جو بہت مشہور ہے کہ اس کو جو ہے وہ کالی کملی والی حدیث کہتے ہیں، کہ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کالا جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اور اس کالے جبے اس کملی کے اندر آپ نے ان چاروں کو لپیٹ کے آپ لے کر آئے، اور ان کو کہا، عیسائیوں کے ساتھ کہا کہ آپ نے تم نے مقابلہ کرنا ہے تو کرو۔ یعنی مبالہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرنی ہے، کہ یہ دعا کرنی ہے کہ جو 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 غلط ہے، جو جس کا عقیدہ غلط ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے۔ جب جو عیسائیوں کا جو وفد تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے ساتھ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر آگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جو جن لوگوں کو یہ لے کر آئے ہیں، یہ جو ہے نا کبھی ایسا نہ کرنا، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تو بچ جائیں گے لیکن عیسائیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ وہ اہل البیت ہیں کہ جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر عزت افزائی کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلے سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ قربانی دینے والے ہیں، اور وجہ یہ تھی، جو کربلا کا واقعہ اگرچہ بہت طویل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو نظام خلافت راشدہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ایک جو ہے وہ ایک نظام قائم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، جس میں عدل تھا، انصاف تھا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے دیکھ بھال تھی، کسی پہ ظلم نہیں تھا، معاشرے میں امن تھا، سکون تھا، تو وہ نظام جب ختم ہو گیا اور ایسے لوگ حکمران بن گئے کہ جو جنہوں نے بیت المال کو اپنے جو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی، جنہوں نے جو نماز کو ضائع کر دیا، جسے یہ کہا گیا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاوات واتبعوا الشہوات، کہ وہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی شہوات کی پیروی شروع کر دی، اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یزید حکمران بن گیا تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کا اعلان کر دیا کہ ایسے حکمران کو کہ میں بیعت نہیں کرتا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر اس کے اوپر بڑے مذاکرات بھی ہوئے اور بہت سارے وفد بھیجے گئے، لیکن جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی صورت میں یزید کی اطاعت یا اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یزید کی سپورٹ کرنا ہے یا اس کو ووٹ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا جیسے جمہوریت کا زمانہ ہے یا لوگ آزاد ہیں۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھی، تو یزید چونکہ ایک طاقتور بادشاہ تھا اور اس کی حکومت جو ہے وہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے پاس بڑی طاقتور فوج تھی،
اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب میں کوئی بہت بڑا لشکر تو جمع نہیں کر سکتا، چونکہ جو حکومت کی سختی کی وجہ سے، یعنی جیسے آج کل اس زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مارشل لا لگا دیا جائے، تو یزید نے اپنے فوجوں کے ذریعے سے، اپنی آرمی کے ذریعے سے پورے ملک میں ایک مارشل لا لگا دیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ مکہ اور مدینہ میں اس وقت جو ہے وہ مدینہ سے آپ مکہ تشریف لے گئے، حج کا سیزن تھا، تو پھر حج کے بعد جو ہے نا وہ ذی الحج میں ہی آپ نکلے ہیں، اور پھر جو ہے وہ محرم میں جا کے آپ جو ہے وہ کربلا کے اندر پہنچ گئے۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، 72 لوگ تھے آپ کی فیملی کی، تو یہ کوئی بہت بڑا لشکر آپ لے کر نہیں جا رہے تھے کہ جس میں آپ کوئی مقابلہ کرنے جا رہے ہوں۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی جو ہے حکومت، جو یزید کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں ان کی جو اسٹینڈنگ آرمی ہے وہ کم از کم بھی 2-3 لاکھ یا اس سے زیادہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر جو ہے وہ صرف 72 لوگ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں تھی کہ جس میں آپ جنگ کرنے جا رہے ہو، بلکہ اس کو یہ سمجھیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کسی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، تو 2 جج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے نا وہ ایک اس میں اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ نہیں، اس فیصلے میں یہ غلطی ہے۔ تو فیصلہ تو ہو جائے گا کہ یہ جو 2 جج کریں گے اکثریت سے فیصلہ ہو گیا، لیکن تیسرا جج یہ کہے گا کہ تاریخ میں یہ نوٹ لکھ کے جا رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہوئی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے، وہ ایک اختلافی نوٹ ہے تاریخ کے اوپر جو آپ نے اپنے خون سے لکھا ہے۔ اور اختلافی نوٹ یہ تھا کہ بے شک یزید نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ حکمران بن گیا ہے، اور جو ہے وہ دنیا نے اس کی حکومت قبول کر لی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ظلم سے، تلوار کے زور سے، طاقت کے زور سے ایک کرفیو لگا کر جو ہے وہ اس کو حاصل کیا گیا ہے، یا پھر اس کو لالچ دے کر، لوگوں میں پیسے بانٹ کر، لوگوں کو خرید کر یہ حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے۔ اور پھر اس حکومت کے تحت جو دنیا میں اس وقت جو ملک کے اندر جو کام ہو رہے ہیں کہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، عدل و انصاف نہیں ہے، بیت المال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں، اور شراب کا جو سلسلہ ہے وہ سر عام شروع ہو گیا ہے، اور ایک ملک کے اندر جو ہے وہ بے حیائی اور فحشی اور عریانی پھیل رہی ہے۔ اس موقع پر جناب نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اور آپ مکۃ المکرمہ سے جب اپنے عراق کی طرف سفر کیا ہے، تو راستے میں بہت سارے وفد آ کر ملے، مختلف قبیلے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنا پولیس کا یا آرمی کا جو اسٹرکٹ نظام نہیں تھا کہ ہر طرف CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوں اور پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو کسی صحرا میں، کسی جنگل میں آ کے لوگ مل سکتے تھے، تو وہ آ کے ملتے اور کہتے کہ آپ بتائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آ کے شامل ہوں گے، اور ہم بھی یزید کے خلاف لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا مقصد کوئی جنگ یا لڑائی نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام نیا لایا گیا ہے، اس نظام میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، یہ خلافت راشدہ والا نظام نہیں ہے، یہ وہ نظام نہیں ہے کہ جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ وہ نظام جو انہوں نے قائم کیا تھا، وہ نظام وہ تھا جو عدل والا تھا، انصاف والا نظام تھا، جس میں رحمت تھی، جس میں شفقت تھی، جس میں کوئی جبر نہیں تھا۔ تو یہ بھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور جو خلافت راشدہ کا جو نظام تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 30 سال تک، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو 5.5 سال ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے جو خلافت کے ہیں، تو یہ 30 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عام طور پہ تو 4 خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے، لیکن 5ویں جو خلیفہ ہیں وہ حضرت حسن ہیں، اگرچہ ان کی خلافت صرف 6 مہینے ہے، اس کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ملا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو الگ اس کا ذکر عام طور پہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بڑا سنہری دور تھا، اور اس کے بارے میں آج بھی جو تاریخ ہے، جو مغربی مفکرین ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ حیران ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا نظام قائم کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیلری یا تنخواہ لی 2 سال کی اپنے عرصے میں، وہ واپس کر دی اپنی وفات سے پہلے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ اگر جو ہے نا وہ آپ جا کے خود جو سامان اٹھا کر لے کر جاتے تھے، اور بیواؤں اور یتیموں اور خواتین کے اندر تقسیم کرتے تھے، اور قید کے زمانے میں جب بھوک تھی ہر طرف، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اور جو عدل فاروقی ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی درجنوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہیں اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں بازار میں فروخت کرنے کے لیے، اور پوچھا گیا کہ آپ امیر المومنین ہو کر آپ جو ہے وہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تل کا دار الاخرت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تل کا دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے رکھا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے۔ تو یہ خلفائے راشدین کا دور تھا جو حضرت حسن حضرت حسین نے دیکھا تھا، اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت اسی خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ پل کے جوان ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انہوں نے دودھ پیا تھا، اور وہ آل رسول میں سے جو ہے نا وہ گویا کہ ایک نمایاں ترین شخصیت ہیں، اور انہوں نے پھر ایک طرح کا ایک اعلان کیا کہ جو یہ حکومت ہے جس میں اب ہر طرف ایک طرح کی ایک بے حیائی پھیل رہی ہے، اور دنیا میں یعنی ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دربان انہوں نے اپنے دربار بنا دیے ہیں، بادشاہوں کی طرح کے نظام قائم کر دیا ہے، اور جو خلافت کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا ہے۔ اس کے اختلاف کے لیے میں اب نکل رہا ہوں، اور میں اس کے لیے خود قربانی دوں گا، اپنے گویا کے خاندان کی قربانی دوں گا، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ لے کر نکلے اور آپ کربلا میں پہنچے۔ اور یہ اتنے دردناک واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، اس میں سے ہم کچھ چیزیں ہی لیں گے، ظاہر ہے کہ ساری بات ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا، اور وہ جب ان کو جو ہے وہ الٹیاں آئی خون کی، اور ان کے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس دفعہ مجھے زہر دیا گیا ہے، حضرت حسین کو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا ہے، اس نے تو گویا کہ میرا جو جگر ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو یہ بھی دراصل ایک جرم تھا جو اس وقت کچھ لوگوں نے کیا کہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی جو قربانی ہے، اس میں بھی جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اپنے جو 6 بھائی ہیں، حضرت عباس وہ شہید ہو گئے، اسی طرح جو ہے وہ حضرت محمد بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، یہ کتنے، اور پھر آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس طرح سے گویا کہ آپ نے ایک اختلافی نوٹ آپ نے جو ہے وہ درج کروایا، اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کے کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے جو ہے وہ جو مل کر لڑیں گے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں لڑنے نہیں جا رہا۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں دنیا پہ یہ ثابت کر دوں، تاریخ کے اندر یہ میں بات ثابت کر دوں کہ جو ظلم اور جبر کی حکومت ہے، جو ناانصافی کی حکومت ہے، وہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے۔ میں اس کو نہ سپورٹ کرتا ہوں، نہ اس کو ووٹ دیتا ہوں، نہ اس کے ساتھ اس کی میں تائید کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور یہ اختلاف میں اپنے خون سے کر کے جا رہا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یہ کربلائیں کئی آتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ زندگی ہے کہ جو امت مسلمہ کی رگوں میں جو ایمان کی اور تقوی کی جو لہر حضرت امام حسین نے پیدا کی، اور ایک امت کو جگایا کہ جب حکمران ظالم ہو جائیں، جب حکمران ناانصافی پہ اتر آئیں، جب حکمران غریبوں اور مسکینوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے لگیں، جب حکمران فحشی اور عریانی پھیلانا شروع کر دیں، جب حکمران غیر اسلامی طور طریقے اختیار کر لیں، اس وقت خاموش نہیں رہنا، بلکہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان الجائر، کہ سب سے جو بہترین جہاد ہے وہ ظالم اور جابر سلطان اور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ دراصل جو کارنامہ ہے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کہ جب زبانیں خاموش ہو گئی تھی، جب لوگوں کو تلوار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ دبا دیا گیا تھا، یا روپیہ پیسہ دے کر، رشوت دے کر، ان کو مال و دولت دے کر ان کو لالچ سے خرید لیا گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہاں، میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ رسول ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث ہوں، اور میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی
रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने में मेरी तरबियत हुई है, तो इस दीन के घर में मैंने जो है वो परवरिश पाई है, तो अब मैं इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपके कज़न हैं, वो कहते हैं कि 10 मुहर्रम को मैंने ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खून की एक बोतल है और उसमें आप खून जमा कर रहे हैं और आपके बाल बिखरे हुए हैं। तो पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं करबला के अंदर जो मेरे ख़ानदान के 72 लोग शहीद हो गए हैं, उनका खून जमा कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि बाद में जब मैंने वो तारीख चेक की, तो वो 61 हिजरी और वो 10 मुहर्रम का दिन था, और ये ठीक वो दिन था जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर जो है वो करबला में कलम किया गया और नेज़े पे उठाया गया। और फिर जो यजीद का लश्कर था, उन्होंने ये ज़ुल्म किया, जो जो है वो उमर बिन साद उसका उस लश्कर का सिपहसालार था, तो उसने उन लाशों को दफनाने का भी जो है वो मौका नहीं दिया, उनको दफन करने से भी मना कर दिया। और फिर उससे सितम वाला सितम ये कि आपके ख़ानदान के जो, यानी जो नवासा रसूल की जो बच्चियां हैं, हज़रत ज़ैनब और फिर बाकी जो बच्चियां, और एक सिर्फ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बचे थे जो बीमार थे, बाकी पूरा ख़ानदान ज़िबा हो गया। तो इनको कैदी बना लिया गया और इनको फिर कूफा से या करबला से जो है वो इनको शाम की तरफ ले जाया गया, जाकर यजीद के दरबार में पेश किया गया। तो गोया कि ये एक ऐसा जुल्म था, और उस मौके पे जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने उनका पूरा ख़ानदान ज़िबा हुआ है और उन्होंने अपने भाई को ज़िबा होते हुए देखा है, तो वहाँ जो उन्होंने मरसिया कहा है, उसके अल्फाज़ ये है कि वाह मुहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये क्या हुआ है कि आपकी पूरी जो आपका पूरा औलाद है, आपका पूरा ख़ानदान है, ये करबला में ज़िबा हो गई, कितना बड़ा जुर्म है, और आज हमें कैदी बनाकर हमें जो है वो शाम के बाज़ारों में ले जाया जा रहा है। और फिर जब उन्होंने यजीद के दरबार में जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने तकरीर की, तो मौरख़ीन ने ये बात लिखी है कि पता चलता था कि हज़रत अली दोबारा ज़िंदा हो गए हैं, उस क़ुव्वत से, उस जुर्रत से। और फिर आपने शाम से लेकर मदीना तक का सफ़र किया और फिर पूरे रास्ते में बयान किया कि करबला में ये जुर्म हुआ, ये ज़ुल्म हुआ, हमारे साथ ये ज़ुल्म हुआ, और गोया कि उम्मत को जगाया और बेदार किया कि अगर मेरे भाई ने कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, तो मैं भी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, एक खातून होकर। और उन्होंने उस जुल्म और जबर के खिलाफ खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका इजहार किया कि आज़ादी है, एक खातून को भी अपनी बात कहने की आज़ादी है, और जबर से और ज़ोर से और ज़बरदस्ती से तलवार गर्दन पे रख कर किसी की ज़ुबान को बंद नहीं किया जा सकता। तो ये है दरअसल करबला का वो पैगाम। और इल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि निहायत ही सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत ही सादा और रंगी है दास्तान हरम, इब्तिदा है इसकी इस्माइल, इंतहा है हुसैन। ये जो इस्लाम की तारीख है, दीन की तारीख है, इसकी कुर्बानी की इब्तिदा ये तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, और इसकी इंतहा हज़रत इमाम हुसैन ने कर दी कि अपना पूरा ख़ानदान ज़िबा करवा दिया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मुहर्रम अल हराम के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम आपने सुना, जिसमें हमने ये देखा कि ये महीना कितना फजीलत वाला है, और इस महीने में जो है वो क्या-क्या हम नेक अमाल कर सकते हैं। अल्लाह के हज़ूर हम रुजू करें, तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, और नए अज़म से हम आने वाले साल का आगाज़ करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।